اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دونوں نمازیں باجماعت، ویسے تو ہر نماز باجماعت، لیکن خاص طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے نے یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھی ساری رات کی نفلی عبادت ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ یا وہ اونگنے کی نظر ہو گئی؟ ہاں، سونا نہیں ہے، سونا نہیں، جاگ کے بیٹھو۔ آپ اکیلے نہیں سوئیں گے، 2-3 اور کا بھی سر لے جائیں گے، وہ بھی سوئیں گے پھر ساتھ ساتھ۔ تو کرنا کیا ہے؟ مغرب عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت، تو ساری رات کی نفلی عبادت۔ اب آگے اللہ آپ کو توفیق دے قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ آپ کو توفیق دے نوافل پڑھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے اپنے گھر میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اللہ آپ کو توفیق دے کوئی اور جو بھی ذکر اذکار آپ کرنا چاہتے ہیں آسانی سے کر لیں بس، اور جتنا ہو جائے بس توبہ استغفار دعا مانگیں اور سو جائیں آرام سے۔ سمجھ آئیے بات؟ اگلے دن اللہ توفیق دے روزہ رکھ لیں، نفلی مستحب روزہ ہے، رکھ لیں، ثواب ہے اس کا۔ نہیں ہے، طبیعت اجازت نہیں دیتی، آنکھ نہیں کھلی، نہیں رکھ سکے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت سو نے تو اس بات کو اتنا اوپر لے گئے کہ سب کچھ اس رات میں ہے، اور بعضوں نے کہا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو دونوں غلط ہیں۔ افراط و تفرید نہیں ہے بلکہ اعتدال کا رستہ ہے۔ اسلام ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے، تو درمیانی رستہ کیا ہے؟ خیر القرون سے، حضرات صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ اس رات عبادت کی جاتی تھی، دن کا روزہ انفرادی طور پہ رکھا جاتا تھا، تو آج بھی اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا ثواب ملے گا، روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب آئیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنیے اس رات کے متعلق کیا فرماتی ہیں۔ ماں سے پوچھتے ہیں، اماں جان فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رات میں اتنا لمبا قیام فرمایا گھر میں۔ کہاں پر؟ گھر میں۔ حالانکہ حضور حکم دیتے، صحابہ میں سے کسی کی مجال تھی کہ وہ مسجد نبوی میں نہ آتے؟ کیوں جی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں ہیں، نوافل ادا فرما رہے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے یہ محسوس ہوا جیسے آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک کو نا انگلی لگائی، تو آپ نے ظاہر ہے انسان کے پاؤں کو ہاتھ کو کچھ چھوئے تو بندہ حرکت کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پاؤں کو حرکت دی تو میں سمجھ گئی نہیں آپ سلامت ہیں۔ کہتی پھر میں انتظار میں بیٹھ گئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طویل قیام کے بعد، طویل سجدوں کے بعد جب سلام پھیرا تو فرمایا ہے بنت صدیق یہ وہ رات ہے جس رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اور فرمایا اس رات میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں اور آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندوں کو بلاتے ہیں۔ کوئی مغفرت چاہتا ہے آ جائے، کوئی مجبور ہے آ جائے، کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا آ جائے، ہم اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس رات عبادت کا ثبوت ملا۔ حضرات صحابہ کرام اس رات کو انفرادی عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، کتابوں کے اندر اس کے تذکرے موجود ہیں، اللہ والوں کے تذکرے موجود ہیں۔ اس رات میں انہوں نے عبادت کی ہے، تو اس لیے اس رات کی جو عبادت یہ مستحب ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ہر رات عبادت کرتے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بس رات صرف سونے کے لیے ہے، ارے رات مولا کو منانے کے لیے بھی ہے۔ سارا دن اگر نعمتیں کھاتے ہو تو رات کو پھر نعمتیں دینے والے کو بھی تو تلاش کرو نا۔ نعمتیں تو تلاش کر رہے ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دسترخوان پہ لا رہے ہو، جسم کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہو، تو رات کو پھر نعمتیں دینے والے کو بھی ڈھونڈو۔ کیوں جی ڈھونڈنا چاہیے یہ نہیں؟ ہاں۔ تو میرے محترم سامعین، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رونے کی انتہا کر دی۔ فرماتی ہیں کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ گئے،
اور میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ اس قدر عبادت کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیم کو ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے؟ میں شکر نہ ادا کروں اس کی نعمتوں کا؟ کیا اس نے انعامات میں کوئی کسر چھوڑی ہے جو میں اس کے شکر کے اندر کسر چھوڑ دوں؟ میرے محترم سامعین، یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں امت کے لیے کہ اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہو کر حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کریں۔ آج ہمیں شکر کی توفیق ہی نہیں ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پہلے دور کے بادشاہوں کو وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی جو آج کے ایک عام انسان کو حاصل ہے۔ کیوں جی حاصل ہے یہ نا؟ میں کہتا ہوں جتنے کھانوں کی لسٹیں آج ہیں یہ پہلے دور کے بادشاہوں نے کھائی تھی؟ برگر کھائے تھے انہوں نے؟ شوارمے کھائے تھے؟ ہیں؟ یہ تو کھانے پینے کے حوالے سے ہے، استعمال کی چیزیں، یہ موبائل کی دنیا، مواصلات کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا کہاں انہوں نے دیکھی؟ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی شکر اور اپنے اعمال سے بھی شکر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں